1946 کے ایک فرقہ وارانہ فساد کی یاد۔ 1934 سے 1946 تک اس ناچیز کا قیام بریلی رہا۔ بریلی یو پی کے ان چند مشہور شہروں میں سے ایک تھا جو فرقہ وارانہ کشیدگی اور ہندو مسلم ہنگاموں کے لیے خاص طور سے بدنام تھے۔ 12-13 سال کی اس مدت میں کئی دفعہ چھوٹے بڑے فسادات ہوئے۔ غالباً 46 کے ایک فساد کا واقعہ ہے جس کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا تھا۔ حکام نے شہر میں کرفیو لگا دیا تھا۔ 2-4 دن کے بعد اس میں اتنی ڈھیل دے دی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے صبح کو اس کی پابندی اٹھا لی جاتی تھی تاکہ اس تھوڑے سے وقت میں لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ میرا مکان محلہ شاہ آباد شرقی کے جس احاطے گھیر مولوی عبدالقیوم صاحب مرحوم میں تھا، اس کے قریب چاروں طرف مسلم آبادی تھی اور احاطے سے بالکل متصل ہماری مسجد تھی۔ درمیان میں صرف سڑک تھی اور ہمارے اس گھر کے مشرق میں قریب بالکل ہندو آبادی تھی اور ان کا عام راستہ گھر اور مسجد کی برابر والی سڑک تھی جس سے وہ بازار وغیرہ جاتے۔ ایک دن صبح کے وقت جبکہ تھوڑی دیر کے لیے کرفیو کی پابندیوں سے لوگوں کو چھٹی ملی تھی، میں اتفاق سے مسجد چلا گیا۔ وہاں فصیل پر بیٹھا تھا۔ سامنے والے چوراہے کی طرف میری نظر تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیچارہ ادھیڑ عمر کا غریب ہندو غالباً اپنی کسی ضرورت سے تیزی کے ساتھ بازار کی طرف جا رہا ہے۔ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آوارہ صورت تو مسلمان لڑکے جن کو میں پہچانتا نہیں تھا، غالباً کسی دوسرے محلے کے تھے، ہاتھوں میں لاٹھی لیے اس بیچارے راہ گیر ہندو کی طرف جھپٹے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ کس ارادے سے دوڑ رہے ہیں۔ پہلے میں نے مسجد ہی میں سے ان کو زور سے ڈانٹا اور پھر دوڑ کر ان کے قریب پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے کوئی شرارت کی اور کسی پر ہاتھ ڈالا تو میں خود گواہی دے کر تم کو قید کرواؤں گا۔ اس وقت ان دونوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے خاموش چلے گئے اور اس راہگیر کو میں نے ساتھ لے کر کلہاڑ پیر کے بازار تک پہنچا دیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قریبی محلے کے 2 صاحبان میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ابھی چوراہے پر ایک ہندو کو بچایا ہے اور بازار تک اس کے ساتھ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو محلے میں مسلمان کس طرح مارے کاٹے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے آپ سے زیادہ معلوم ہے، لیکن افواہیں حقیقت سے زیادہ ہے، اور اگر بالفرض آپ کی بات صحیح بھی ہو، جب بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ راستہ چلتے لوگوں کو ستائے۔ اگر آپ بہادر ہے تو ان ہندو محلوں میں جاؤ جہاں کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ مسلمان وہاں مارے جا رہے ہیں۔ یہ بات اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور نہایت غیر شریفانہ اور سخت بزدلی کی بات ہے کہ جو بیچارے بے قصور ہندو ہمارے محلے سے گزریں ہم ان کو ستائے اور ان پر ظلم کرے۔ آخر میں ان دونوں صاحبوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے، آپ کو صاف بتائے دیتے ہیں کہ جن 2 لڑکوں کو آپ نے اس وقت روک دیا تھا انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں اور ان کا راستہ نہ روکے، ورنہ وہ آپ کا لحاظ نہ کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو میری طرف سے بتا دیجئے کہ اب میں اس چوراہے پر مستقل پہرا دوں گا، اور اگر میرے گھر کے بھی کسی لڑکے نے کسی بے قصور ہندو کو میرے سامنے ستایا تو خدا کی قسم میں اس کے خلاف بھی گواہی دوں گا۔ میرے لیے یہی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر اس راستے میں میری جان چلی جائے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے شہادت کا درجہ ملے گا۔ میرا یہ جواب سن کر یہ دونوں صاحبان راضی تو نہیں ہوئے، مگر کچھ غصہ گرمی بھی انہوں نے نہیں دکھائی۔ کئی گھنٹے کے بعد محلے ہی کے ایک صاحب جو مزاج کے بڑے غسیارے اور صورت کے لحاظ سے بھی خوفناک قسم کے آدمی تھے، بہت بگڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ آپ یہاں ہندوؤں کو بچا رہے ہیں؟ آپ کو خبر ہے ذخیرہ محلے میں سینکڑوں مسلمان ابھی گولیوں سے مار دیے گئے ہیں؟ ہندوؤں نے منظم طریقے پر بندوقوں سے حملہ کیا ہے۔ ابھی ایک آدمی ادھر سے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ گولیاں چل رہی ہے، سینکڑوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، یہ بات ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل بلا تحقیق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایسی ہی بے تحقیق باتوں سے فسادات بڑھتے ہیں۔
چلیے ہم اور آپ پہلے تانگے سے کوتوالی چلے، وہاں سے کسی کو ساتھ لے کر ذخیرہ چلے، ابھی معلوم ہو جائے گا اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے غصہ ہو کر فرمایا، ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہو تو جائے۔ میں نے صرف اس خیال سے کہ مسلمانوں کو اشتعال میں لانے والی اس افواہ کی تردید وثوق کے ساتھ کر سکوں، اکیلے ہی جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کرفیو کا وقت تھا، پولیس کے کسی آدمی کو ساتھ لیے بغیر میں نہیں جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اتفاق سے پولیس کے جوانوں کا ایک گشتی دستہ ہماری سڑک کی طرف سے گزرا تو میں نے ان میں سے ایک کو ساتھ لے کر میں تانگے سے کوتوالی گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ افواہ بالکل ہی بے سر و پا ہے، آج محلے ذخیرہ میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے واپس آ کر محلے والوں کو بتایا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو صاحب تڑاتڑ گولی چلنے اور سینکڑوں مسلمانوں کی لاشیں گرنے کی خبر لے کر میرے پاس آئے تھے، وہ اس کے بعد بھی ضد کر رہے تھے، ضد کرتے رہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عقل دے۔ اس زمانے میں راشن کنٹرول ہی سے ملتا تھا اور ہمارے اس پورے حلقے کے لیے سرکاری غلے کی دکان ہمارے گھر ہی میں تھی۔ معلوم ہوا کہ علاقے کے بہت سے ہندو صاحبان راستے کے خطرے کی وجہ سے غلہ خریدنے گھر میں نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے بعض غریب گھرانوں میں فاقے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو غلہ خریدنے کا موقع کرفیو کی چھٹی کے صبح کے تھوڑے ہی سے وقت میں ہوتا ہے۔ میں نے طے کیا کہ اس پورے وقت میں سڑک پر پہرا دینے کا انتظام کیا جائے۔ گھیر کے بعض نوجوان عزیزوں کو ساتھ نوجوان عزیزوں نے ساتھ دیا، اور جب تک فضا خراب رہی ہم لوگ برابر یہ ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ اب افسوس کے ساتھ اس کا احساس ہے کہ اگر اس وقت زیادہ سوچ بوجھ اور ہمت سے کام لیتے تو شہر کے دوسرے بہت سے حصوں میں بھی یہ کام کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے۔